السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ حکومت نے مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف صاحب کی افغان وفد کے ساتھ ملاقات کے بعد ایک اور شوشہ چھوڑ دیا ہے اور الزام عائد کیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک ہفتے کے دوران پاکستان مخالف شخصیات سے 3 خفیہ ملاقاتیں کی ہیں، اور یہ مہم عین اس وقت شروع کی گئی ہے جب آزاد کشمیر کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں، پولنگ کا عمل جاری ہے اور وہاں پر بھی خاصے لڑائی جھگڑے کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، اور اس مہم کی آڑ میں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے خلاف ایک نیا کھیل کھیلنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ وہ کھیل کیا ہے؟ اس کھیل سے کیا مقاصد حکومت حاصل کرنا چاہ رہی ہے؟ اس کھیل کے کیا نتائج حاصل ہوں گے؟ اس پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اب بات کریں گے آزاد کشمیر کے انتخابات پر، کیونکہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں اب تک کی جو مہم چلی ہے، جو پولنگ کا عمل جاری ہے، اس کے دوران 2 افراد جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں۔ 45 نشستیں ہیں آزاد کشمیر کی جس کے اوپر اس وقت پولنگ کا عمل جاری ہے، اور تصادم بھی ہو رہے ہیں مسلسل۔ جو واقعات آپ کے سامنے چند پیش کرتا ہوں۔ کوٹلی کے حلقہ LA 12 میں پولنگ سٹیشن پر پیپلز پارٹی اور PTI کے کارکنوں کے درمیان جھگڑا ہوا، اور جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ باغ میں LA 15 کا علاقہ ہے، یہ LA 15 وہی ایریا ہے، وہی حلقہ ہے جہاں پر ایک ATM الیکشن لڑ رہی ہے PTI کی، اور ان کا مقابلہ ہے مسلم لیگ نون کے امیدوار مشتاق منہاس صاحب سے، اور سردار تنویر الیاس صاحب وہاں سے PTI کے ٹکٹ ہولڈر ہیں۔ یہاں پر جو ایک پولنگ سٹیشن ہے ہاڑی گھل پدر کا، وہاں پر PTI اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں میں جھگڑا ہوا۔ یہاں پر بھی جو ہے لٹھیوں کا آزادانہ استعمال ہوا، فائرنگ کی گئی، 10 افراد زخمی ہو گئے، اور پولیس نے بھی وہاں پر ہوائی فائرنگ کی تاکہ لوگوں کو منتشر کیا جا سکے۔ مظفر آباد کے LA 3، ہٹیاں بالہ میں جسکول پولنگ سٹیشن، پشاور میں آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے حلقہ LA 45، اور کراچی میں نارتھ ناظم آباد بلاک M میں بھی پولنگ سٹیشنز کے اندر خاصا ماحول خراب ہے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک درخواست بھی دی گئی ہے، اس کا عکس بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں گے، جس میں ان کا یہ کہنا ہے، پیپلز پارٹی نے الزام لگایا ہے کہ پولنگ سٹیشن کے اوپر PTI کے لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ بیلٹ پیپرز پر مہریں لگا رہے ہیں۔ یہ انتخابی عمل اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں آزاد کشمیر کے اندر ایک حکومت نے تشکیل پانا ہے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ اس وقت مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور PTI کے درمیان ایک محاذ جنگ بن چکا ہے، اور اس محاذ جنگ کی صورتحال کے اندر یہ جو بھی پروگرام کے آغاز کے اندر جو میں نے آپ سے گفتگو کی وہ زیادہ سگنیفیکنٹ ہے، اور وہ سگنیفیکنٹ اس وجہ سے بھی ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے۔ یہ ویڈیو ہے اسماعیل گجر صاحب کی، جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں LA 35 جموں 2 سے۔ اس ویڈیو کے اندر اسماعیل گجر صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے کیمپس کو اکھاڑا گیا پولنگ سٹیشن سے کے باہر بھی، اور دیگر علاقوں میں بھی ان کے پولنگ کیمپس کو اکھاڑ دیا گیا۔ اس کے اندر جو پولیس ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ PTI کے جو امیدواران ہیں ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ کھلم کھلا انہوں نے الزام لگایا DCO پر، CPO پر، RPO پر کہ جناب آپ جانبداری کو بند کر دیں، ادروائز آپ کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی ہے، یہ ویڈیو بھی آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، آڈیو اس کی بند ہے لیکن جو بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ادروائز آپ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر جو مسلم لیگی امیدوار ہیں اسماعیل گجر صاحب، انہوں نے جذبات کے اندر آ کر یا کسی کے اشارے پر یا سوچے سمجھے ایک پلان کے تحت، ادروائز مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ایک سپونٹینیس ری ایکشن ہے، انہوں نے غصے میں آ کے یہ بات کی ہے کہ اگر یہ جو جانبداری ہے انتظامیہ جو اس وقت برت رہی ہے اس کو نہ روکا گیا، اگر دھاندلی کو نہ روکا گیا، تو مسلم لیگی امیدوار اسماعیل گجر صاحب کا کہنا ہے کہ میں پھر بھارت کو پکاروں گا، میں پھر انڈیا کو آواز دوں گا، کیونکہ وہاں پر جو صورتحال ہے انتخابی عمل کی وہ ہم سے بہتر ہے، وہ اپنے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، اور انڈیا کو دعوت دینے والی بات، انڈیا کو پکارنے والی بات کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ کسی بھی طرف سے ہو، اس کی پذیرائی نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی کرنی چاہیے۔ اب یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس ویڈیو کے تناظر میں، کیونکہ اس کو حکومتی حلقے اور PTI کے جو سرکلز ہیں، جو PTI کے آفیشیل گروپس ہیں، ٹویٹر کے اوپر یہ وہاں پر شیئر کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز گل صاحب کا بھی چند ٹویٹس اس وقت
वक्त सामने आए हुए हैं और वो ट्वीट्स बुनियादी तौर पर हैं उसी ख़बर के हवाले से जिसका मैंने आपसे इशारा किया। और ये ट्वीट्स के जो स्नैपशॉट्स हैं ये इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, क्योंकि ये ट्वीट्स आपको बताएंगे और ये जो वीडियो है इनका कनेक्शन क्या है और किस तरीके से मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ घेरे को तंग किया जा रहा है और क्या स्ट्रेटजी है जो गवर्नमेंट अब अपनाने जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शहबाज गिल साहब ने अपने ट्वीट में कहा कि नवाज शरीफ साहब ने पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान के 3 दुश्मनों से खुफिया तौर पर मुलाकातें की हैं। अलहम्द मुहिब से मुलाकात भी ऑफ कैमरा प्लान की गई थी, क्योंकि मुलाकात से के पहले हिस्से में एक हिंदुस्तानी शख्सियत भी मौजूद थी। इस शख्सियत के जाने के बाद चंद तस्वीर ली गई। मुहिब बहुत शुदा है, तस्वीरें बनवाने का और लगवाने का शौकीन। मुहिब ने ख़बर और तस्वीर शाया करवा कर नवाज शरीफ को बेनकाब कर दिया, जिसके बाद कश्मीर तो क्या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में गैरतमंद मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नवाज शरीफ को वोट नहीं देंगे। उर्दू का मुहावरा सच साबित हुआ कि लालची की मौत गप्फी के हाथों होती है। एनआरओ के लालच ने नवाज शरीफ से ये नाकाबिले माफ़ी गलती कराई है। और यहाँ पर भी शहबाज गिल ने बस नहीं किया, उससे आगे भी उन्होंने एक और ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने एक नक्शा भी पोस्ट किया है। वो नक्शा भी मैं आपको अभी आपकी स्क्रीन पे दिखाऊंगा। शहबाज गिल साहब कहते हैं, इन 3 मुलाकातों में से सबसे खुफिया मुलाकात एक हिंदुस्तानी सरकारी ओहदेदार से लंदन के इलाके चेल्सी में चेल्सी ओल्ड टाउन हिल के करीब एक महंगे रेस्टोरेंट में की गई, जहां पर ट्रफल अरांचनी नोश की गई। पता नहीं ये क्या चीज़ है, लेकिन कोई ना कोई मशरूब है जिसका नाम शायद मैं सही तरीके से प्रोनंसिएट ना कर सकूं। अगर गलत प्रोनंसिएट किया हो तो मैं इस पर माज़रत चाहता हूं, लेकिन चूँकि ये मशरूब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो चेल्सी में अवेलेबल होगा, लिहाजा इसके बारे में कुछ इदराक नहीं। और इसके साथ साथ उन्होंने एक नक्शे को जो गूगल मैप से लिया गया उसको इन सर्कल करके दिखाया है और वहाँ पर उन्होंने उस रेस्टोरेंट को के नाम के नीचे लाइन लगाई है ताकि ये वाज़ेह किया जाए कि ये मुलाकात किस एरिया में हुई और इस मुलाकात का वजह नुज़ूल क्या था। अब उन्होंने एक बात तो बता दी कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने 3 मुलाकातें की। 3 मुलाकातें जो भी की हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन शख्सियात से की हैं और एक उसके अंदर हिंदुस्तानी शख्सियत से भी मुलाकात की है और मुलाकात की है एक रेस्टोरेंट में। अब ये जो अफ़गान वफ़द से मुलाकात के बाद नवाज शरीफ साहब को टारगेट किया जा रहा है और कल फवाद चौधरी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार किया था कि नवाज शरीफ साहब ने ये जो मुलाकात की है अलहम्द मुहिबुल्लाह से और वो जो अफ़गान के जो वज़ीर अमन हैं उनके साथ, इस मुलाकात के बारे में हुकूमत पाकिस्तान को एतमाद में नहीं लिया गया, जबकि ख़ुद इस वक्त जियो टेलीविज़न पर एक ख़बर नशर की जा रही है जिसमें ये कहा गया है कि नवाज शरीफ ने अफ़गान वफ़द से मुलाकात एक अरब मुल्क के कहने पर की है, यानी कि अरब मुल्क की तरफ से नवाज शरीफ से रब्ता किया गया कि जनाब आप इन से बात कर लें क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस के हवाले से। लिहाजा उस अरब मुल्क के कहने पर नवाज शरीफ साहब ने ये मुलाकात की और अरब मुल्क की तरफ से नवाज शरीफ साहब को ये बताया गया था कि इस मुलाकात के बारे में हुकूमत पाकिस्तान को आगाह कर दिया गया है। अब जब हुकूमत पाकिस्तान को उस अरब मुल्क की तरफ से आगाह कर दिया गया था कि जनाब नवाज शरीफ साहब से इस वक्त की मुलाकात होने जा रही है, तो फिर नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे का कोई जवाज़ नहीं बनता। लेकिन चूँकि हुकूमत के मकसद कुछ और हैं, हुकूमत इस इलेक्शन कैंपेन की आड़ में, इस इलेक्शन कैंपेन में होने वाले पीटीआई को नुकसान की आड़ में मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ घेरा तंग करने जा रही है और हुकूमत का मंसूबा ये है कि इस मुलाकात और जो शहबाज गिल ने ट्वीट्स किए हैं इनके चक्कर में और साथ इस्माइल गुजर साहब की जो वीडियो है इसको साथ मिलाकर मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ एक एंटी पाकिस्तान एलिमेंट को, एक एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स को डेवलप किया जाएगा और मुस्लिम लीग नून को एक मुल्क दुश्मन पार्टी के तौर पर डिक्लेयर करने के लिए पूरा प्लान को तैयार कर लिया गया है। ना सिर्फ प्लान को तैयार किया गया है बल्कि इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा को गद्दार वतन का एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट भी जारी करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, क्योंकि गद्दार के नारे तो पीटीआई के स्टेज से मुसलसल लगते आए हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से और जो है भुट्टो साहब के हवाले से भी अली अमीन गंडापुर ने गद्दार वतन का नारा लगाया था। लेकिन ये जो
معاملہ اس وقت چل رہا ہے وہ اس وجہ سے بھی سنگین ہے کہ نواز شریف صاحب نے کل جو اپنا ایک آن لائن خطاب کیا تھا وہاں پر انہوں نے واضح طور پر دو ٹوک انداز کے اندر اس بات کا بھی اعلان کیا تھا جس کے ساتھ کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ وہ ان کی گفتگو کو شیئر بھی کیا تھا، اور ان کے جو خطاب ہے اس کا ایک نقطہ میں نے آپ کے ساتھ تفصیل سے شیئر کیا تھا، جس کے اندر انہوں نے ایک پیغام دیا تھا، اور وہ پیغام دیا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، اور وہ پیغام تھا باز رہنے کا، اگر آپ کو یاد ہو، اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب پاکستان کے اندر آئین شکنوں نے اور جس طریقے سے جمہوریت پر حملے کیے، ریاست کے اوپر ریاست بنائی اور ریاست کے اوپر ریاست کو بنا کر اس کو طاقتور کیا، یہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کے آئین کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا ان قوتوں کو اپنے اس عمل سے باز رہنا ہوگا، کیونکہ حکومتیں بنانا اور حکومتیں گرانا اسٹیبلشمنٹ کا اور ان جو ریاست کے اوپر ریاست بنائے بیٹھے ہیں ان کا کام نہیں ہے۔ اور یہ بیانیہ جب سامنے آیا تھا تو میں نے آپ کو اسی وقت کہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے یہ چیپٹر کو کلوز کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جانے کا کسی بھی طریقے سے، اور اس کا بیک لیش آنا ہی تھا، اس کا نتیجہ آنا ہی تھا، اور اتنی جلدی آئے گا اور اس طریقے سے آئے گا یہ میرے علم میں نہیں تھا۔ شہباز گل صاحب نے جو ٹویٹ کیے ہیں آج 3، ان ٹویٹس کے اندر خاص طور پر جو ٹائمنگ ہے اس کی وہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک جانب جو آزاد کشمیر کے اندر پولنگ کا عمل جاری ہے، ان ٹویٹس کو بہت زیادہ وائرل کیا جا رہا ہے، اب تک اس کے اوپر ہزاروں آپ کو لائکس اور شیئرز بھی نظر آئیں گے۔ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نہ صرف اس کو بھی پھیلایا جا رہا ہے بلکہ اسماعیل گجر صاحب کے کلپ کو بھی اب بہت زیادہ پی ٹی آئی کے حلقوں میں اب وائرل کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈلز ہیں اس کے اوپر یہ جو کلپ ہے اس کو وائرل کیا جا رہا ہے۔ اب اسماعیل گجر صاحب اس کیمپین کا حصہ بنے ہیں جو پی ٹی آئی نے شروع کی ہے مسلم لیگ نون کے خلاف، اور میرا خیال ہے کہ شاید کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، ادروائز یہ اس قسم کی بات نہیں تھی، کیونکہ انتخابی عمل کے دوران پولنگ جو کیمپس ہیں ان کو اکھاڑے جانا، وہاں پہ جھگڑا ہونا ایک معمول کی بات ہے، اور خاص طور پر ایک ایسے الیکشن کے دوران جس سے پہلے انتخابی مہم کے دوران سٹیج پر خاص طور پر حکومتی سٹیج سے نفرت انگیز گفتگو کی جاتی ہو، ایسے ماحول میں اس قسم کی صورتحال کا پیدا ہونا کچھ زیادہ چھمبے کی بات نہیں، لیکن اس صورتحال سے نکلتے ہوئے اس قسم کا بیان ٹی وی پر آ کر ٹی وی کیمراز کے سامنے ان کے مائکس لوگوں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، اس کے سامنے آ کر یہ بات کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی اور کھیل ہے، اور وہ کھیل میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طریقے سے یہ کڑیاں جڑتی ہیں۔ یہ کلپ شہباز گل کے ٹویٹس اور نواز شریف صاحب کی ملاقات کو ایک خاص اینگل سے بنا کر بڑھا کر پیش کرنا، صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو اس کے موقف سے ہٹایا جا سکے۔ اب مسلم لیگ نون یہ پریشر کس حد تک لیتی ہے، اس پریشر کا جواب دیتی ہے، کیا پیچھے ہٹتی ہے، خاموش رہتی ہے، یا سامنے آ کر جواب دیتی ہے، اس کا فیصلہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو کرنا ہے، اور مسلم لیگ نون کو اس کے بارے میں جلد از جلد کوئی نہ کوئی حکمت عملی وضع کرنی ہوگی، کیونکہ یہ بات اگر آگے بڑھ گئی اور جس طریقے سے حکومت نے ان کے خلاف منصوبہ بندی کی ہے تو اس سے پاکستان ایک اور المیے سے، ایک اور بحران سے دوچار ہو جائے گا جو اس وقت ملک کے لیے کسی بھی طور بہتر نہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔